صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه، صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك، طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك. وقول يا رب انا عبدك يا الله راضي بقى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی یہ پہلے سویڈن میں ہوا تھا، پھر اس کے پہلے ناروے میں ہوا تھا، اور ابھی کل کا خبر جو تھا کون سا پنجاب میں جگہ ہے ادھر میں گھروں کو بھی جلایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کا بات ہے کہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ یا تو وہ ہم لوگوں کا قرآن جلاتے ہیں یا ہم لوگ ان کا چرچ کو جلا رہے ہیں، ان کے گھر جلا رہے ہیں، لیکن کام کا بات نہیں کر رہے۔ ایسا ڈاکٹر کا کیا فائدہ جو خالی مار پیٹ کرے، دوائی دے تو وہ اصل بات ہے نا۔ تو دوائی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یہ دوائی یہ ہے کہ یہ 1986 میں لکھا تھا، ابھی ماشاءاللہ کافی مشہور ہو گیا ہے۔ ابھی فیس بک میں ڈالا تھا تو تقریباً 5.5 کروڑ وہ آ گیا، ریچ ہوا ہے، اور 2 لاکھ کے جتنا لائک ہو گیا ہے، 13-14 ہزار کا شیئرنگ بھی ہوا ہے، تو چل رہا ہے آہستہ آہستہ دنیا میں، تو آبادی بہت ہے ادھر ادھر۔ تو اب یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور بائبل کا لڑائی ہوتا ہے کرسچن اور مسلمان کا، اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ اس کا بائبل وہ سمجھتا الگ ہے، ہم سمجھتے ہمارا قرآن الگ ہے۔ ہم بولتے اس کا بائبل منسوخ ہو گیا، وہ بولتا ہمارا قرآن جھوٹا ہے، یہی لڑائی چل رہا ہے۔ تو اس مضمون میں یہ ثابت کیا ہے کہ تورات اور قرآن کا ایک علمی کنیکشن ہے۔ اگر علمی کنیکشن ثابت ہو گیا اور 2-4 طرح ثابت ہے، تو قرآن پہ جس کا ایمان ہے وہ تورات کا بھی احترام کرے گا، اور جس کا تورات پہ ایمان ہے وہ قرآن کا احترام کرے گا۔ اب وہ علمی کنیکشن کیا ہے؟ علمی کنیکشن یہ ہے کہ اب سب کو پتہ ہے اتنا کہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکوں کو رہنے دیتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو بھی چھپا کے ان کی ماں رکھی 3 مہینہ، پھر اس کے بعد دریا نیل میں صندوق میں ڈال کے اللہ کے الہام کی وجہ سے ڈال کے چھوڑ دی، اور یہ وہ جاتے رہے دریا میں بہتا رہا، ساتھ میں جاتے رہے، پھر فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ وہاں پر فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی، لونڈیوں کو بھیجی کہ جاؤ کیا ہے لاؤ، تو ان کے چہرے میں اللہ نے پہلے سے محبت رکھا تھا، وَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي سورۃ عام ہے، جو دکھتا تھا وہ محبت آ جاتا تھا، وہ چہرے میں کچھ رکھ دیے تھے چہرے۔ تو وہ پھر فرعون کے محل میں بڑھنے پلنا شروع ہو گئے، اور جب بڑے ہوئے تو وہ ایک بنی اسرائیل کے قوم کے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کا ایک بندہ اور ایک دوسرا بندہ دونوں لڑائی کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل والا موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مدد کے لیے، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اور جو دوسرا بندہ تھا اس کو ایک گھوسا مارے، لیکن وہ گھوسا اتنا سخت تھا کہ وہ اس کا زندگی ختم ہو گیا۔ اب وہ تھا فرعون کا آدمی، اس کے یعنی قوم کا سمجھیے، تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا۔ تو ایک بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا تھا وہ آ کے بولا کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے تو آپ چلے جائیے ادھر سے۔ تو وہ ادھر سے فوراً بھاگ جاتے ہیں اور مدین چلے جاتے ہیں۔ مدین میں جاتے ہیں تو وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ پانی بھرنے کے لیے انتظار کرتی ہے، تو پوچھتے کیوں نہیں بھر رہی، تو بولا پہلے مرد لوگ بھر لیتے پھر ہم بھرتے ہیں۔ وہ ان کا مدد کرتے، ان کا پانی بھر دیتے، یہ لوگ گھر جاتی ہے تو شعیب علیہ السلام بولتے ہیں کہ اس کو لے کے آؤ، کچھ اس کو اجر دے۔ تو ان کو اجر یہ دیتے کہ تم ہمارے یہاں رہو، ایک بیٹی سے شادی کر لو اور 10 سال میرے ساتھ رہو، تو اس کے بعد چلے جانا۔ تو وہ
شادی کر لیتے ہیں، 10 سال ادھر رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بولتا ہے کہ جو فرعون تم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا وہ مر چکے، اب تم واپس مصر جاؤ اور فرعون کے پاس جا کے تبلیغ کرو۔ تو یہ وہاں جاتے اور تبلیغ کرتے ہیں، پھر وہ بولتا ہے کہ تم جادوگر ہو، بولتا ہے کہ وہ اللہ اوپر ہے، تم اور خدا نہیں ہو، اللہ تو اوپر میں ہے۔ تو وہ لمبا کہانی ہے، پھر وہ جادوگر لوگ آتے ہیں، اس سے مقابلہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ جادوگر لوگ جھوٹا جھوٹا سانپ بنا کے لاتے ہیں، مگر لگتا ہے ایسا ہے کہ زندہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا لاٹھی پھینکتے وہ بڑا سانپ بن جاتا ہے اور وہ سب کو کھا لیتا ہے۔ تو جادوگر لوگ تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن فرعون بولتا ہے کہ میرے اجازت کے بغیر ایمان لائے تو اب تم لوگوں کو مصلوب کریں گے، پاؤں کاٹیں گے، ہاتھ کاٹیں گے۔ خیر یہ سب ہوا، لیکن بعد میں پھر فائنلی موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا اجازت ملتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ جب یہ جاتے ہیں تو پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ واپس پکڑنے کے نیت سے جاتے ہیں، اور جب جاتا ہے تو ادھر میں اللہ تعالیٰ سمندر رہتا ہے اور پیچھے میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ہوتے کہ اب مصر میں کوئی قبر نہیں ملا تھا جو ہم لوگ کو ادھر لے آئے، یہاں پیچھے فرعون اور سامنے سمندر، کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام پھر لاٹھی مارتے اور وہ سمندر جو ہے 2 حصے میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، بیچ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے اس پار چلے جاتے ہیں، پیچھے سے فرعون آتا ہے لشکر کے ساتھ، ڈوب جاتا ہے، ایک بندہ بھی نہیں بچتا ہے، سارے ڈوب جاتے، 600 لشکر تھا اور فرعون، تو یہ سارے ڈوب جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جب یہ ڈوب رہا تھا تو یہ بات قرآن میں ہے، تورات میں نہیں ہے، تو وہ ایمان لائے، ڈوبنے کا بات تو ہے تورات میں، لیکن جو ڈوبنے کے بعد وہ ایمان لاتا وہ بات نہیں ہے تورات میں۔ ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ بولتا ہے کہ اب تو تم زندگی گزارے شرارت کرتے، تو اب تمہارے لاش کو ہم محفوظ کریں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر۔ اچھا، یہ 2000 سال اس کے ڈوبنے کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لاش کو محفوظ کریں گے، اور 1300 سال بعد مصر میں دریافت بھی ہو گیا، تو قرآن کا دعویٰ صحیح بھی ہو گیا۔ اچھا، جب یہ دریافت کر لیا تو بہت خوشی کا اظہار کہ اتنا پرانا لاش ہم نے دریافت کیا ہے مصر میں، جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا اور ڈوبا تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو اس سے ذرا سا ان کو مایوسی آنا شروع ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو میرے کو پوائنٹ دیا وہ بہت مزے کا تھا، وہ میں نے تورات سے بھی ثابت کیا کہ تورات بھی اس معجزہ میں شامل تھا، یہ خالی قرآن کا معجزہ نہیں ہے، اس میں تورات کا بھی معجزہ ہے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل، 1-2 سال نہیں 400 سال قبل فوت ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے وصیت کیا کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، جب تم کو ادھر سے خدا نجات دے گا تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا، فلانا جگہ دفن ہوگا۔ تو اب ان کا لاش کو محفوظ کر کے مسالہ وسالہ لگا کے تابوت میں، وہیں تورات میں جو لکھا ہے وہیں پر ہی محفوظ کر کے رکھ دیے ایجپٹ میں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ تو ان کو یوسف علیہ السلام کا وصیت یاد آیا اور ان کے لاش کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو جب ساتھ لے گئے تو سمندر جب ڈیوائڈ ہوا تو 400 سال پرانا یوسف علیہ السلام کا لاش موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرا، یہ وہ لاش ہے جس کا ذکر تورات میں، اور فرعون آیا اور اس کا لاش محفوظ کرنے کا وہیں پر ہی ذکر ہوا، اسی جگہ اسی وقت 2 پانی کے دیواروں کے درمیان سمندر کے خشک راستے کے اوپر۔ تو یہ تورات کا اور قرآن کا ایک بہترین کنیکشن ثابت ہو گیا۔ پورے تورات میں ایک لاش محفوظ ہے وہ یوسف علیہ السلام کا، پورے قرآن میں ایک لاش محفوظ ہے فرعون کا، دونوں 400 سال کا فرق، لیکن ایک ہی دن ایک ہی وقت سمندر کے خشک راستے پر پانی کے 2 دیواروں کے درمیان موجود تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جس نے قرآن بھیجا ہے اسی نے تورات بھی بھیجا تھا، اور تورات کا منسوخ ہم لوگ یہ غلط بات پھیل گیا ہے، تورات میں یا انجیل میں تھوڑا تحریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ تحریف ہوا، لوگ اپنے ہاتھ سے لکھ کے بولتے خدا کی طرف سے وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے، لیکن تورات کا ذکر قرآن میں ہے کہ اس میں بھی ہدایت ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر تورات انجیل ان سب پہ اگر ایمان قائم نہیں ہو تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوگے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے ان سب چیزوں پہ خالی ایمان نہیں رکھنا ہے، بلکہ ان میں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا قانون ہے، کیا ہے۔ اب جیسا ختنہ ہم کرتے ہیں یہ تورات کا قانون ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ، اور ایک چھوٹا سا نقطہ سنا کہ پھر آپ لوگ
बैटिंग शुरू करिए। तो वो ये है कि पूरे दुनिया के तारीख में 2 नबी ऐसे गुजरे जिनको बचपन और लड़कपन में लावारिस किया था। एक मूसा अलैहिस्सलाम है जिनको दरिया नील में छोड़ा गया था, वो महल पहुंच गए फिरौन के। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जब इतने बड़े थे, सलमान के जितने यानी यंग लड़के थे, तो उनको कुआं में डाला गया, वो भी महल पहुंच गए। पहले ये था कि सौतेले भाई लोग जलन से डाले और फिरौन के डर से उनको दरिया में डाला। बिल्कुल सही, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मंसूबा अल्लाह का लंबा लंबा होता है। जिसको कुआं में डाला था उसको ताबूत में डाला, और 400 साल बाद जिसको दरिया में डाला था वो इस ताबूत को कंधा दे के ले गया। तो आप लोग भी इस मजमून को मैं आपको ला के दे रहा हूँ कि इसको आप लोग ताबूत के जैसे आप लोग भी कंधा दे के इसको दुनिया में फैलाइए। दुनिया में अजर मिलेगा, खुशी होगा, इस्लाम का गलबा देखेंगे, और आखिरत में जन्नत मिलेगा। अल्लाह صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، وصلي وادعي من قلبك، هيبعد الهم عنك. طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك.